अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आप देख रहे हैं सोचना होगा। बात करेंगे मुल्की सियासत में इखलाकियात, सियासी और इखलाकी अक़दार जिसकी बेतौकीरी हमने देखी और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में एक हंगामा राई और गैर मुल्की ख़ास तौर पर जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे उनके सामने अपोजिशन ने जो हंगामा राई की और जो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की गई और जो नारेबाजी की गई, उससे पाकिस्तान के न सिर्फ तशख़्ख़ुस बल्कि जो पार्लिमानी स्ट्रक्चर है उसकी बेतौकीरी हुई। थोड़ी सी बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो कल्चरल और सोशल और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो सियासत के साथ पैरेलल चलती हैं और माजी भी हमारा ऐसे ही रहा है कि हमने माजी में भी इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ा और इखलाकियात को सामने रख के और इखलाकियात के दायरे में रहकर सियासत की है। पाकिस्तान के जो माजी के सियासतदान हैं, अगर हम उसका भी जायज़ा लें, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जब से ये पॉपुलिस्ट मूव चली है और एक सेंटिमेंट का जो इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पार्लिमान की बेतौकीरी, बल्कि पार्लिमान के लिए जो अल्फाज माजी में इस्तेमाल किए गए उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। एक तो सियासत में ख़ास तौर पर कौमी इस्तेहकाम के लिए जो सियासी जमातों के दरमियान इस्तेहकाम है और मफामत है वो कितनी अहम है, उस पर भी आज हम तफसीलन बात करेंगे। और उसके साथ साथ कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब कल बरोज़ 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं। 23 हलकों में होने वाले जो ये इलेक्शन हैं, इसमें 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। एक तो जो आसफा भुट्टो जरदारी हैं जिन्होंने NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं, और ज़ुबैर अहमद जिनेजो PS 80 दादू से बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अब 21 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में। बलूचिस्तान की हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पसमानदा सूबा है, उसका जिक्र यहाँ से स्टार्ट हम लेंगे। तो बलूचिस्तान की 2 खाली जो नशिस्तें हैं उस पर 12 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, और ये हैं जी खुजदार PB20 और लसबेला PB22। और इसी तरह हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की 2 जो सूबाई असम्बली के हैं, उसमें 23 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में। पंजाब की सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तें और 154 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। ये इंतखाबी दंगल होने जा रहा है, उसमें कुछ ज़रूरी आपको बताना है। ख़ास तौर पर NA 119 लाहौर 3 मरियम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने जो नशिस्त छोड़ी थी उस पर ये इलेक्शन होंगे। और NA 132 कसूर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की छोड़ी हुई जो नशिस्त है उस पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी तरह NA 44 डेरा इस्माइल खान अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की छोड़ी हुई नशिस्त पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। NA 196 कंबर शदाद कोट और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की छोड़ी हुई नशिस्त है। और इसी तरीके से NA 8 बाजवड़, ये एक अफसोसनाक वाक़या आपके सामने हुआ था जब रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था। उसके बाद उनके बेटे मुबारक ज़ेब भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये एक इंतखाबी दंगल है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये जो पोलराइजेशन है, एग्रेशन है, न मानने वाली सियासत है, ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर और जो हमारा ख़ास तौर पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसको कितना नुकसान पहुंचाती है और बैनुल अक़वामी सतह पर क्या पैगाम जाता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जमाल शाह काकड़ साहब, आप मेंबर हैं कौमी असम्बली के, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, आप सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी हैं PMLN के। और नाज़रीन, जमाल शाह काकड़ साहब मुश्किल वक्त में और हर तरह के हालात में PMLN के साथ बलूचिस्तान में डटे रहे हैं और इन्होंने कौमी असम्बली की ये सीट जीती है, उनको तो मुबारकबाद भी देते हैं। आप मेरे पहले शो में आए हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शाहिदा रहमानी साहिबा सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और आपका ये तीसरा जो है पार्लियामेंट, यानी तीसरी मरतबा आप कौमी असम्बली की मेंबर मुंतखब हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। हमारे अर्दिल अजीज़ अनवर रज़ा साहब, साबिक़ सदर नेशनल प्रेस क्लब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया कार, बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जमाल शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सियासत में इख्तिलाफात, अपोजिशन जो है वो उसका एक डेमोक्रेटिक राइट है, वो बात अपनी जगह पे, लेकिन पार्लिमान के माहौल को साजगार बनाना ट्रेजरी बेंचेस का काम भी है। क्या लगता है आपको, कोई नाकामी हुई है? क्या वजह है कि अभी तक वो एग्रेशन, वो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब और आसफा के खिताब के दौरान जो हंगामा आराई हुई, जगहसाई हुई है हमारी इस पर? बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो जीता है वो खुश, जो हारता है वो नाराज़ और दांगी। और इस इलेक्शन में एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई कि एक ही सूबे में, बल्कि एक ही डिवीज़न में
ایک جگہ پہ جو پارٹی جیتتی ہے وہاں جشن مناتی ہے, وہی پارٹی دوسرے حلقے میں آتی ہے وہاں ماتم کر رہی ہے. تو ایک عجیب بدقسمتی سمجھے کہ ہر الیکشن ہمارا متنازع بن جاتا. 2018 کا الیکشن بھی یہ تھا, اور اس سے پہلے تو نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں جیسے باقی ممالک میں ہوتے ہیں کہ جو جیتتا ہے وہ دوسرا پر مبارکباد دینے پہنچ جاتا ہے. جہاں تک احتجاج کی سیاست ہے, احتجاج پچھلے ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ روڈوں پہ احتجاج اس وقت ہوتا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ اور اسمبلیاں نہ ہوں. بہترین فورم ہے اسمبلی کہ آپ اپنا دلیل سے وہاں بات کریں, عوام کی جتنی بھی پریشانی ہے یا مہنگائی ہے یا عوام سے جو آپ وعدے عوامی نمائندوں نے کیے وہ اسمبلی میں ڈسکس کریں, نہ کہ آپ توڑ پھوڑ کی سیاست کریں. تو جو ہوا تھا اسمبلی میں, خاص کر پریزیڈنٹ صاحب کے خطاب کے دوران, وہاں پہ ایمبیسیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے, باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جو باجے بجائے گئے تھے اور جو نازیبہ الفاظ تھے تو نہیں ہونا چاہیے. آپ سپیکر رہے ہیں بلوچستان اسمبلی کا, آپ کے پاس بڑا ایک اہم منصب تھا, آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے. سپیکر کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ وہ حالات کو کچھ سازگار بنائے, وہ کس حد تک وہ کر سکتے؟ سپیکر تو اب ہمارے سپیکر صاحب نے تو اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے 2 MNAs کو تو سسپینڈ کر دیا. یہی سپیکر کے اختیار, اور اس وقت بھی اگر کوئی 1 آدھ 2 3 4 ہو تو سرجنٹ آرمز کے ذریعے اس کو نکال, حالانکہ شروع میں بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا وہ نکال بھی سکتا ہے. میں نے خود جب میں اسپیکر تھا تو اس وقت جب اس طرح ہوتا تھا تو میں کارروائی کرتا تھا. لیکن جب آپ اتنے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسپیکر کا ڈیسک آپ ہمیشہ گھیر لیتے ہو, اور اس طرح حالات, اور پھر نازیبہ الفاظ اور طرح طرح کے باجے اور شور شرابہ, اس سے کسی مسلم لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی پاکستان کے تشخص کا, پارلیمانی تشخص جو ہے وہ اس کی پامالی ہے. بالکل ٹھیک ہے. رشیدہ رحمانی صاحبہ, آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا. انہوں نے ایک ایسے سیاسی ماحول کی ضرورت ہے جو تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے قابل قبول ہو. اب یہ سیاسی ماحول تو سیاسی جماعتیں اور سٹیک ہولڈرز نے مل کر ہی ایوان کو چلانا بھی ہے. کہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ دیکھیے, بہت شکریہ. سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے تمام ہاؤسز مکمل ہونے کے بعد پہلا اپنا پارلیمان میں خطاب کیا, اور بہت ایک تاریخ تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو مل کر اسے سننا بھی چاہیے تھا. صدر آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح ہمیشہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ریکنسیلیشن کی جو پالیسی بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی, اور ان کی ایک کتاب بھی ہے, اسی پالیسی کو لے کر انہوں نے 2008 سے 13 تک کا جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہیں آتی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ساتھ لے کر چلتے رہے, اور اتنی بڑی تاریخ ساز لیجسلیشن 18th امینڈمنٹ جیسی تاریخ ساز جو لیجسلیشن تھی وہ انہوں نے یونانیمسلی اسی لیے کی کہ وہ تمام پارٹیز کو ان کی جو عزت ہے, احترام ہے, اس کو لے کر چلے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دور میں کوئی بھی سیاسی اسیر بھی نہیں تھا جیلوں کے اندر, اور اسی پالیسی کو وہ آج بھی بارہا آپ نے دیکھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے ہر خطاب میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, آئیں سب مل کر بیٹھیں, نفرت کی انتشار کی سیاست کو ختم کریں. اور اسی طرح صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس دن بھی اپنے خطاب میں کہا کہ آئیں سب مل کر چلیں, کیونکہ جب تک ہم سیاسی بحرانوں کو ختم نہیں کریں گے, آپس کے اختلافات. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پارلیمانی وفد جو ہے, ماضی میں بھی یہ پریکٹس رہی ہے کہ پارلیمانی وفود جو ہیں وہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوئی ہے, انہوں نے ایک افہام و تفہیم کے عمل کو آگے بڑھایا ہے, اس طرح کا کوئی طریقہ یا کوئی لائے عمل ہے؟ دیکھیں, ہم بارہا جب ہم اپوزیشن میں تھے, پی ایم ایل این بھی اپوزیشن میں تھی, پاکستان پیپلز پارٹی, اس وقت بھی ہم نے میثاق معیشت کی بات کی, اور ہم نے کہا آئیں بیٹھیں اور ملک کو ان بحران سے جو ہمیں اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے اس سے نکالیں. اور جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت ایک تبدیلی آئی, اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ تھے, سب نے نہ صرف دعوت دین ہے بلکہ ان کے پاس آپ نے دیکھا ڈیلیگیشنز بھی بھیجے, وفود بھی بھیجے کہ مذاکرات کا سلسلہ آگے کیا جائے.
اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت تمام تر اختلافات کو بھلا کر پاکستان کو قومی مفاد مقدم ہونا کے چاہیے تحت ہمارا، بالکل نو ڈاؤٹ. لیکن اس وقت جو نفرت اور انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے، اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو شور شرابہ اور جس طریقے کی آپ ایک منفی پروپیگنڈا کے ساتھ آپ نے باجوں کا استعمال، اور جو آپ دیکھیں کہ سارے سفارتکار تھے، وزرائے اعلیٰ تھے، لب و لہجہ جو ہے وہ بھی اور قابل برداشت کہتے نہیں کہ اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ سب کی نظریں جو ہے وہ جھک گئی ہیں. پاکستان کا جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کا مذاق جو ہے وہ بنایا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی انور رضا صاحب، میں کیونکہ خرم حمید روکھڑی صاحب کی جانب بھی بڑھوں گا. آپ نے بھی بڑی سیاست میں نشیب دیکھے ہیں، اہل قلم اور اہل صحافت جو ہیں وہ تو انٹیکٹ رہتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں یہ غیر پارلیمانی انداز اور غیر اخلاقی گفتگو، کیونکہ مینڈیٹ جو عوام کا ہوتا ہے وہ عوام کے فلاح و بہبود کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اپوزیشن یا اپنا وہ نہیں عام مثال دیتے ہیں کہ میں تے دل ٹھنڈا کیتا جی انہوں نے سنا دیتی ہمیں. اس طرح کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسان تحریک انصاف نے یہ پہلے دن سے طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس کو اس طرح چلنے دینا ہے، خوشگوار نہیں رہنے دینا. انہوں نے احتجاج کرنا ہے، انہوں نے شور شرابہ کرنا ہے، یہ ان کی پالیسی ہے. اور جو پانی پی ٹی آئی ہے یہ انہوں نے انہیں کنوے کیا ہوا ہے کہ آپ نے اجلاس کو اس طرح چلنے دینا ہے. پہلی بات تو یہ پارٹی کی پالیسی ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے. اب آتے ہیں غیر پارلیمانی ناخوشگوار واقعے پر. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کیجئے، پارلیمانی انداز میں سخت سے سخت گفتگو کیجئے، لیکن آپ کے اس طرح کے طرز عمل سے آپ کی جو غیر جمہوری قوتیں ہیں انہیں پھر موقع ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے غیر سیاسی رویے ہیں، ان کے انہی اقدامات کی وجہ سے ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے اس سے جمہوری نظام جو ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے. اور جو بات آپ کلیم کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے، تو پھر آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ اسی بالادست ادارے کی توقیر کو آپ خود پامال کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. اس لیے وہ جو واقعہ ہوا تھا، آپ اس پہ ذرا ڈاکٹر صاحب ایک اور اس کا پہلو ہے، شاید آپ اسے صرف نظر کر گئے ہیں کہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں پاک فوج کے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں آصف علی زرداری صاحب. آپ کا پارلیمانی سال کا آغاز تھا، ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. ہمیں چوتھا پارلیمانی سال عارف علوی صاحب کا یاد ہے. اور دیکھیں کہ آپ کے کسی بھی جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ اس اجلاس میں موجود نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے موجود نہیں تھے کہ انٹیلیجنس اداروں کی یہ اطلاعات تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح کا ماحول وہاں پر کریٹ کرنا ہے. دیکھیے اسی وجہ سے مسلح افواج کے سربراہان اس اجلاس میں نہیں آئے، جو آپ کے لیے بڑا سبکی کا باعث ہے. کس کے لیے؟ پارلیمنٹ کے لیے. پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے. دوسری بات، اگر آپ نے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، آپ اپنی بات کرتے ہیں پارلیمانی نارمز کے ذریعے، روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سخت سے سخت بات کرتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو، ہاتھا پائی کریں. آپ کا امیج جو ہے وہ بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. دیکھیں نا، اس واقعے نے نہ صرف دنیا بھر میں آپ کی جگہ سائی کی، آپ کے مسلح افواج کے سربراہان نہیں آئے. مجھے بتائیں پارلیمانی سال کے آغاز میں ہی جب یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو آپ سال بھر کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے گا، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ سال بھر ایسا ہی ہوگا. اب آتے ہیں کہ اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ سردار ایاز صادق نے جو ان کا ٹینور تھا اسپیکر کا، بڑا اچھا انہوں نے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے جب سٹارٹ لیا انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اسد کیسر صاحب کا، میں تو آج بھی آپ کو اسپیکر کہتا ہوں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا میم، آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گی کہ انہوں نے زیادہ وقت اپنے دور میں اپوزیشن کو دیا اور حکومتی جو بینچز تھے، اور یہی کام پر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں میچور لوگ موجود ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اب ہم نے اپنی پارلیمانی جو سیاست ہے اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. یہ ایک سوال جو ہے نا میں نے جو آپ نے کیا، اب کیا پارلیمانی سیاست یا پارلیمانی رویے سے آگے وہ بڑھنا چاہتے ہیں سنی اتحاد کونسل، یا پھر اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ میں روکھڑی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر، جس طرح انور رضا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو جسچر ہے اور the way they are talking، مطلب جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے معذرت کے ساتھ وہ بازار میں زبان استعمال کرنا، یعنی یہ زبان تو ہم کہیں چوراہے پر بیٹھ کر یا کہیں وہ ڈھابے پہ بیٹھ کر بھی اس طرح کی زبان نہیں استعمال کی جاتی. تو یہ جو مینڈیٹ کا احترام، سپریمیسی آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے جو دعوے دار ہیں، اگر وہی یہ سب کچھ کریں گے تو کیا پیغام جائے گا سر؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک مکمل ڈیزائن کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شاعر پاکستان ہیں، آپ کے سمبلز ہیں، ملک کے آنر کے سمبلز ہیں. اب جس کی شرائط ہیں حب الوطنی، وفا، محبت، وفاداری، یہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک قوم میں پیدا ہوتی ہیں.
اور ہم ایک سنجیدہ قوم اور باوقار قوم سے ایک گھٹیا اور بے وزن ہجوم کی طرف یہ ایک بائی ڈیزائن لے کے جایا جا رہا ہے. آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ وحدت کی علامت آپ کے ملک کے اندر پارلیمان، افواج پاکستان، شہدائے وطن، آپ کے ادارے، آپ کا پاکستان کا جھنڈا، آپ کا پارلیمان، آپ کے پاسپورٹ، کون سی ایسی چیز ہے جو سمبل آف آنر ہے اس ملک کے جس کی بے توقیری نہیں کی گئی؟ ایک سسٹمیٹک آپ ان کو دیکھیں. یہ تو ان کی سمجھ لیں کہ یہ ان کے وہ نمائندے ہیں، منتخب نمائندے جو انہوں نے بھیجے پارلیمان کے اندر، ان سے لے کے چلے جائیں نیچے تک، چاہے آپ ان کے جو اوورسیز میں نمائندے ہیں ان کو دیکھ لیں. انہوں نے اس ملک کی ایک ایک جو وحدت کی علامت ہے اس کی بے توقیری کی ہے. پاسپورٹ چلائے اور یہ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. اور اس وائرس کا سب سے بڑا نقصان اس نوجوان نسل کو ہو رہا ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اس طریقے سے کوئی نہیں، اور جو ان کے چنگل میں پھنس کر ایک کلٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے. اور جس کے لیے آپ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ جی حق و باطل، یعنی آپ ان کی ٹرم سنیں گے کہ ان کے بچوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا. یہ ایک نہایت شفاق اور ایک انٹائر اسٹیٹ موومنٹ ہے جس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کل انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پارلیمان کے اندر کھڑا ہو کر یہ جو کیا ہے یہ کوئی آل آف اے سڈن تھا یا ان کو کوئی ایشو ہے یا یہ کوئی الیکشن سے سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے دن ہمارے ساتھ یہ ہوا. نہیں، یہ ایک سسٹمیٹک موو ہے. چاہے آپ کا پاسپورٹ ہے، انٹینشن کیا ہے؟ انٹینشن کیا ہے میئر صاحب یہ بتائیں، انٹینشن کیا ہے؟ انٹینشن ان کی پاکستان کو کمزور کرنا، اور ان کے پیچھے آپ ان لابیز کو کہ جو انٹائر اسٹیٹ آف پاکستان ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کو سپورٹ. تو سر یہ پھر مفاہمت کس کام آنی پھر سر، اگر انٹینشن یہ ہے ڈیلیبریٹلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، مفاہمت تو تب ہوگی ان کے ساتھ کہ جب یہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے. یہ ان کے ایک ایک فرد کی جرت ہی نہیں ہے. ان کے جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے وہاں پر، ان کو تمغہ اسی بات پہ ملتا ہے کہ جس نے جتنی بڑی بدتہذیبی کی یا جس نے جتنا بڑا گالم گلوچ کیا. آپ ایک اور نوٹ کر لیں، یہ جو ٹکٹس دیں گے یا یہ کسی بندے کو ایلیویٹ کریں گے اپنی پارٹی میں، تو جس نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہوگا یہ ان کی لیڈرشپ کے مابین یا لیڈرشپ کے سامنے اتنا وہ ایلیویٹ ہوگا. اس چیز کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا پھر میں آگے بڑھوں گا. روکھڑی صاحب، سینٹیمنٹ، کیونکہ میں ماضی کچھ اپنے شوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ سینٹیمنٹ یا پاپولسٹ ووٹ یا موو جو ہے وہ تو جو انفراسٹرکچر ڈیولپڈ یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تو اس کی متعامل ہو سکتی ہیں. ہمارے تو بنیادی مسائل، فنڈامنٹل رائٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ کا ایشو چل رہا ہے. تو یہ پاپولسٹ موو یا یہ سینٹیمنٹ ووٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو پریزنٹ ڈیموکریسی ان ورلڈ ہے، جو ماڈرن ڈیموکریسی ان ورلڈ ہے، پاپولزم تو اس کو بھی تباہ کر رہا ہے اور وہ اس سے فیئرفل ہیں اور وہ اپنے ملکوں کے اندر ریفارمز لے کے آ رہے ہیں کہ اس پاپولزم کے فتنے سے کیسے جان چھڑائی جائے. سیمینارز کر رہے ہیں، بیٹھ کے اس چیز کو سوچ رہے ہیں. ہم تو متحمل ہی نہیں ہیں اس چیز کے جس کا ہم شکار ہو گئے، اس ہیرو ورشپ کا اور اس کلٹ کا جو ہمارے پاس صورت اختیار کر گئی ہے. ہم تو اس کے متحمل ہی نہیں ہیں. ہم تو ایک بڑی اس لحاظ سے تھرڈ ویو کنٹری تھے اور ہم نے آگے جانا تھا، بہت کچھ کرنا تھا، لیکن ہمیں تو وہاں پر ایک جھٹکا یا ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں آپ ٹریس کریں گے اس کے اندر سب سے بڑا انٹیک انڈیا کا ہے. اور اس فیس بک اور سوشل میڈیا اینڈ واٹس ایپ اینڈ واٹس ناٹ اور ٹویٹر کے اوپر وہاں سے ٹرینڈز ڈیولپ ہوتے ہیں. وہاں سے یعنی اس پوری ہم تو متحمل نہیں تھے. ہم تو ایک بڑی اچھی جیسی سادہ جیسی سنجیدہ قوم تھے جو سٹیپ بائی سٹیپ پروگریس کر رہی تھی اور ہم بہتری کی طرف جانے والے لوگ تھے اور وزادار لوگ تھے. یہ ڈیمیج کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ ذمہ داری بھی میں روکھڑی صاحب آپ کی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہوں. اور میں جمال شاہ صاحب یہ آپ لوگ ٹائم رسپانسبلٹی ہے اس کی روک تھام. ایک تو انٹینشن کی بات کی، جس طرح شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہم ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں، چارٹر آف مفاہمت کی بات کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. یہ تو جو پارلیمانی سوچ یا پارلیمانی روایات کو برقرار رکھنے والی قوتیں ہوتی ہیں جو پارلیمانی سیاست کرتی ہیں ان سے کی جاتی ہے. گو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غیر پارلیمانی رویہ جو ہے وہ اب تو سب دیکھ رہے ہیں. اور جو انٹینشن ہے ان کی، اس کا ذکر روکھڑی صاحب نے بھی کیا. تو اس طوفان کو کون روکے گا؟ جمال شاہ صاحب جی بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم سب نے یہ جو
हमारी रवायती अंदाज़ सियासत है या जो रवश है, अगर इसको तब्दील नहीं किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रहा है, मुल्क की मीशत तबाह है और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यानी फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है, हम नहीं संभल रहे। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। मैं अब भी कहता हूँ कि चाहे मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम स्टेक होल्डर हो, तमाम इदारे उसमें शामिल हो, बल्कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाए, अगर मिल के सर जोड़ के न बैठे तो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना कोई आसान काम नहीं होगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब या इत्यादि पिछले 16 महीने की हुकूमत में उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी सियासत कुर्बान की। उस वक्त ये बातें हो रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा या डिफ़ॉल्ट होगा, अल्लाह ने वो उन चीज़ों से हमारी जान छुड़ाई। लेकिन अब अगर ये शोर शराबा और ये रवायती सियासत हम तब्दील नहीं करते और सब मिल बैठ के एक दफ़ा जब पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान होगा, आवाम को सुकून आएगी, फिर सियासत करेंगे। जमाल शाह साहब, इंतखाबात होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन, और ये ज़िमनी इलेक्शन जो है कुछ छोटी नहीं है, ये कोई 21 नशिस्तों पर मुकाबला होने जा रहा है। और एक तो इंतखाबात के हवाले से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़राइज़ मनसबी जो अंजाम दिए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो तो हमें नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पोल होना है और 12 बजे के बाद आपको पता टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह भी नहीं हो पाएंगी। आपने इस हवाले से क्या लाए अमल इख्तियार किया है? क्योंकि दूसरी जानिब से हम ये देख रहे हैं कि दोनों सूरतों में एग्रेशन ही होगा। नाकामी की सूरत में इल्ज़ामात लगेंगे और कामयाबी की सूरत में वो जो झंडे गाड़ने वाला सिस्टम होगा वो तरीकाकार होगा। तो कोई सियासी जमातें कोई लाए अमल भी तो बनाए ना सर। अगर इंटेंशन उनकी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की नहीं है तो फिर कानून हरकत में आए ना। मैं ये कहता हूँ कि ये जो जीता है वो खुश, जो हारता है वो इल्ज़ामात, इससे हम कब निकलेंगे? अब पार्लियामेंट मौजूद है। मैं अपोजिशन से भी बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात है या जिस इदारे पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, इलेक्शन कमीशन पे या जुडिशली पे, आओ इधर कानून साजी करो, मिल के करते हैं, ताकि कल फिर किसी को वो गिला न रहे। जहाँ पे आपको खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, हजाओ। अब एक फोरम मौजूद है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अब असम्बली में वो आते हैं न कोई आवाम की बात करता है। उमर अयूब ने और साबिक स्पीकर ने ये कह दिया कि हम पार्लियामान को नहीं चलने देंगे। उन्होंने ये शुरू में ये बात कह दी थी। जब पार्लियामान को आप चलने नहीं देंगे तो फिर ये तो आपकी आवाम के साथ जो कमिटमेंट आपने की थी, आप इस पार्लियामेंट में आवाम का वो ये कह रहे हैं हमने आवाम से ये कमिटमेंट नहीं किया, हमने हुकूमत नहीं चलने देनी, हम ये कमिटमेंट किया है। ये इधर कंफ्यूजन है। जब आप हुकूमत चलने नहीं देंगे तो इसका मतलब है पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहे हो। आइन के रूप से एक इलेक्शन हुआ, एक इदारे मौजूद है, उस इदारे में आप बैठ के दलील के साथ आप आवाम की तमाम मसाइल इधर डिस्कस करें। जिस इदारे पे आपका शक है कि ये इसमें कमजोरियां हैं तो आओ कानून साजी करते हैं। जहाँ पे तरमीम की ज़रूरत है वहाँ तरमीम करते हैं। तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है। अगर आप पार्लियामेंट सुप्रीम इदारे को भी चलने नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर सियासी जमातें खुद ही इसका फैसला करती हैं। ईवीएम की बात हुई, आरटीएस बैठ गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो सियासी जमातें मिलकर लाएंगी। चले अगर इख्तिलाफात मौजूद हैं तो आप क्या कहती हैं शाहिदा रहमानी साहबा कि कोई ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि कम से कम इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाई जाएं, उसके लिए तो कम से कम थोड़ी सी हिम्मत करके सियासी जमातों के साथ बैठ के इस पर कुछ अपोजिशन के साथ बैठ के कोई लाएअमल बना सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले भी आपको मैंने अभी इससे पहले भी अर्ज़ किया कि जब 2008 से 13 तक का हमारे पास मॉडल है कि हम सादा अक्सरियत में थे और हमने तमाम पॉलिटिकल जमातों को पार्लियामान में शामिल तमाम सियासी जमातों को हम लेकर चले और हमने एक तारीख साज लेजिस्लेशन करके जिसे 18th अमेंडमेंट कहा जाता है। इसके अलावा भी उस दौर में काफ़ी लेजिस्लेशन हुई। इसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हैं आपको याद होगा 2017 में हुई जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उसमें तमाम पार्टीज़ बैठी और उस दौर में भी काफ़ी लेजिस्लेशन हुई। लेकिन वो उसी सूरत में होता है कि जब वो पार्लियामान चलता है और पार्लियामान में तमाम पॉलिटिकल जमातें साथ चलती हैं। अगर कोई बैठने को नहीं तैयार है, कोई ये कहता है कि जी हम पार्लियामान को नहीं चलने देंगे, तो ये गैर पार्लियामानी और गैर सियासी अमल है। और आप ये देखें नहीं, अपोजिशन की आप लोगों के पास तो तादाद मौजूद है ना, आप लोग तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं ना। देखिए कर सकते हैं, लेकिन हुस्न तो यही है पार्लियामान का कि तमाम पॉलिटिकल जमातें बैठें। अब आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई भी आपकी तजवीज़ है, आप लेकर आएँ, उस पर बात करें। देखिए तनकीद अच्छी लगती है बराए तामीर,
لیکن تنقید صرف اس گالی گلوچ کی ہو، غیر مہذبانہ انداز سیاست ہو، غیر پارلیمانی سیاست کا انداز، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2013 سے کنٹینیو ایک دھرنے کی شکل میں ہوا، پھر پارلیمان پر حملہ ہوا، اسی پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، اداروں پہ حملہ ہوا، پہلے باہر سے ہوا، پھر اندر سے جب حکومت 9 مئی جیسا سانیہ، چھوٹا سانیہ، یہی ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ پھر وہ اندر سے ہوا جب حکومت میں آئے تو وہ آپ کے ساتھ کسی لیجسلیشن میں کیسے بیٹھیں گے؟ نہیں میڈم، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دل ناداں بار بار دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ آزمائے ہوئے کو پھر سے بار بار کیوں آزماتا ہے؟ جب اسرائیل کے خلاف ریزولوشن آتا ہے تو آپ کے سامنے کیا وہاں پہ ہوتا ہے؟ آذان تک جو ہے اس کا وقفہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسپیکر کے لیے. تو اگر یہی سارا سلسلہ چلتا رہا، کم از کم آپ لوگ لیٹس موو فارورڈ، آپ لوگ بڑھیں آگے، اور اس پہ کم از کم اگر وہ ان کا یہ کنسرن بھی ہے تو آپ اس کو دور کریں. دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری رویوں پہ یقین رکھتی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے پہ رکھتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں پی ایم ایل این بھی اس میں کسی طور پر پیچھے نہیں ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سردار ایاز صادق صاحب جو ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ایز اے اسپیکر 5 سال پہلے 2013 سے 18 اور آج بھی وہ بڑے بہترین انداز سے ایوان کو چلانے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں، چلا رہے ہیں. اس شور شرابہ، اس بے ہنگم جو غیر پارلیمانی رویہ ہے، جو غیر سیاسی رویہ، اس کو بھی وہ دیکھتے ہوئے اب وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت انتشار نفرت کی سیاست کو ختم کر دینا چاہیے اور مثبت کام کریں. پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. آصفہ بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کا جب خطاب تھا یا انہوں نے جب سپیچ کی تو اس کے دوران جو ہنگامہ آرائی ہوئی، آنے والے دنوں میں اب خاص طور پہ جب یہ ضمنی انتخابات ہوں گے، اس ضمنی انتخابات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی، اب تو میرے خیال میں اس کے لیے انالیسز یا پریڈکشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تو پہلے سے سب پتہ ہے کہ کیا حالات پیدا ہوں گے، کیا حکمت عملی آپ لوگوں کی ہوگی، کیونکہ ضمنی الیکشن بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے اور کوئی 2-4 نشستیں نہیں ہیں، اس میں 21 نشستیں ہیں، 2 میں تو بلا مقابلہ آپ لوگوں کی کامیابی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی 2 نشستوں پہ بلا مقابلہ آ چکی ہے. تمام پولیٹیکل جماعتیں اپنی اپنی تیاریوں کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جمہوری رویوں کو اپنانا چاہیے. جو شکست کھاتا ہے اسے فوری طور پہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور جیتنے والے کو مبارکباد دینا چاہیے. جب بھی ہمارا پارلیمانی سسٹم، جمہوری نظام جو ہے وہ مضبوط ہوگا، بجائے اس کے کہ جس طرح ابھی ہمارے کولیگ نے بھی کہا کہ ہم ہار جاتے ہیں تو واویلا مچاتے ہیں اور اس کے اوپر شور کرنا، یہ جو وتیرہ ہے اسے ختم کرنا چاہیے کہ صرف میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہر چیز کو برداشت کرنا چاہیے. ہاں اچھا، یہ جو آپ نے بات کی، میں آپ کی طرف آؤں گا انور رضا صاحب. ابھی روکھڑی صاحب نے بھی کچھ دیر قبل ایک بڑے امپورٹنٹ بات کی تھی. اب پوری دنیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ان کے تھنک ٹینکس ہیں، اب وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ پاپولزم یا پاپولسٹ ووٹ یا سینٹیمنٹ کا استعمال، شخصیت پرستی جو ہے وہ نیشن کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. یعنی ایک طرف کارکردگی یا پرفارمنس ہے، دوسری طرف جو ہے شخصیت پرستی ہے. تو اب اگر یہ شخصیت پرستی، یہ پاپولزم یا پاپولسٹ موو یہاں پہ چلتی ہے تو بڑا مشکل ہوگا. اسٹیک ہولڈرز کس طرح آگے بڑھیں تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو؟ ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پاپولر جو سینٹیمنٹ ہوتے ہیں وہ یا تو ملکوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں یا پھر اسے تباہ کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں پاپولر سینٹیمنٹ نے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو نقصان پہنچایا ہے. آپ کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات آپ دیکھیے، اب جا کے کہیں وہ پٹری پر چڑھنے کی پوزیشن میں آئے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت میں آپ کے جو ہمسایہ ممالک تھے، یہ پاپولر لیڈرشپ نے کیا کیا، آپ کی جو سینٹیمنٹ تھے، جو جذبات تھے، اس جذبات نے ملک کے اندر جو تقسیم پیدا کی خاندانوں کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے. جو ایک بیرا روی کا جی ڈاکٹر صاحب، جو بیرا روی کا اور جو ایک تقسیم کا ایلیمنٹ آیا ہمارے معاشرے میں، وہ آپ نے دیکھا. میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ KPK میں ایک باپ نے بیٹے کو گولی مار دی اس بنیاد پر کہ جھنڈے پہ، اگر آپ کو یاد ہو. دیکھیں نا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں نے تو کم از کم کبھی اپنی جتنی میری عمر ہے میں نے پہلے یہ ایسا واقعہ نہیں دیکھا. تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے سینٹیمنٹس جو ہیں یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہیں، جمہوری نظام کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. یہ ڈیزاسٹر ہے آپ کے جمہوری نظام الیکشن کے حوالے سے. ابھی سے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، چلیے اس پہ بھی میں آتا ہوں. آپ اس دیکھیں نا، یہ
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं कि ये जो सेंटीमेंट्स होते हैं या तो ये मुल्क को बना देते हैं या मुल्क को तबाह कर देते हैं। आपने ईरान की मिसाल देखी, ये सेंटीमेंट था, ईरानी इनकलाब ने मुल्क को बना दिया, आज वो नेशन है। इतनी सैंक्शंस के बावजूद आप जाएं, यूरोप से ज़्यादा वहाँ पर सफाई है और एक डेवलपमेंट कंट्री, पता चलता है सैंक्शंस के बावजूद। इसके निस्बत आप पाकिस्तान को जरा कंपैरिजन कीजिए, पाकिस्तान में सब कुछ है, ना तो आपके पास होता है सर, अच्छा फिर ना तो आपके पास शॉर्ट टर्म प्लान है ना लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर हुकूमतें डॉक्टर साहब बनाती पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जहां अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया जाता, खुद को पाक पुरसा जमजम से नहाया हुआ साबित किया जाता है और बाकी सबको शूदर और दलित समझा जाता है, या मतलब उनको उनके साथ बिल्कुल बैठने तक को तैयार नहीं होता? क्या ऐसा कोई पार्लिमानी स्ट्रक्चर आपके जहन में है तो बताएं हमें। देखिए ऐसा कहीं भी दुनिया भर की तारीख में देखिए, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा। हम हमेशा गवर्नमेंट और अपोजिशन साथ चलकर देखते हैं। अपोजिशन अपनी लेजिस्लेशन देती है, अपना आइडियाज देती है, अपनी पॉलिसीज देती है। देखिए अगर आपने गवर्नमेंट को धकेलना है, अगर आपने गवर्नमेंट और तनकीद करनी है इस्लाह के लिए, तो फिर आपको बाकायदा एक प्रोग्राम के जरिए आगे आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह रोकड़ी साहब ने कहा, मैंने आपको पहले कहा था कि ये बाय डिज़ाइन बानी पीटीआई की ईमा पर ये सब कुछ हो रहा है। हाँ। ये देखिए, इसको समझिए कि उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने देना। चले ये तो हमें सबको पता है, जब हमें पता है तो गवर्नमेंट को नहीं पता। अब गवर्नमेंट को वक्त ज़ाया करने की बजाय क्या करना चाहिए? देखिए मैं एक सजेस्ट करता हूँ, मैं देखिए ना पार्लियामानी निज़ाम को अगर आपने आगे लेकर चलना है, फिर आपको पीटीआई से जुड़ी जो जमातें हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। लेट्स सपोज मौलाना फजल रहमान बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, देखिए आपने पीडीएम में आपके साथ थे, आज आपके बदतरीन मुखालिफ हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपने पीडीएम के बाद उनसे पूछा ही नहीं। अब पूछ रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज करने से पहले क्या मौलाना फजल रहमान के पास नहीं जाना चाहिए? नहीं, उस वक्त गए जब उन्होंने सारे फैसले कर लिए थे, उनको उनके पास पहले जाना चाहिए था, ताकि आज वो इस पोजीशन में होते कि वो महमूद खान अचकज़ई को, अख्तर मेंगल को और मौलाना फजल रहमान को, मैं इन तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के इनके साथ जाती मरासम है, तो इनको एंगेज करते, फितरी तहादी भी रहे हैं। फिर आप देखिए आसिफ अली जरदारी साहब इनको एंगेज कर सकते थे, लेकिन चूंकि फैसलों के बाद जब आप इस लीडरशिप के पास जाएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। अब करना क्या पड़ेगा इनको, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, आप पीटीआई को एक तरफ रखिए, इनके साथ जो जुड़ी जमातें हैं उनको एंगेज कीजिए, उनकी बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। देखिए उनसे जब आप बात करेंगे तो फिर आपको पार्लिमानी सियासी निज़ाम आपका मजबूत होता चला जाएगा। अच्छा ये जो आपकी बात है ना, मैं इस बात से मेरे ख्याल में ना हमारे जो है जमाल शाह साहब इनकार कर सकते हैं, ना ही शाहिदा रहमानी साहबा, लेकिन रोकड़ी साहब वो बात उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं इंटेंशन ही नहीं है ना, नहीं वो तो कहते हैं इंटेंशन नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप उनको एक तरफ रखिए, मतलब आप ये कहते हैं कि साथ जुड़ी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात, अच्छा टॉलरेंस जो है इस पे हम थोड़ी सी टॉलरेंस पे भी बात करते हैं। और मैं हकीकत में अप्रिशिएट करता हूं, हम अपने जो सहाफती हल्के हैं उसमें भी जब बैठते हैं तो हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी बात करते हैं कि जो उन्होंने सोचा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बरक्स हुआ, उस तरह वो नशिस्तें नहीं जीत पाई, लेकिन उसके बावजूद भी पार्लिमानी सियासत को मुकद्दम रखा, उस पे बात की। रोकड़ी साहब ये जो पार्लिमानी जेस्चर है, ये जो एक टॉलरेंस है, क्योंकि हम तो फिर जब बात करते हैं ना, दावे करते हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार और फिर रियासत मदीना, ये तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है ये सब कुछ। तो इसके लिए अवेयरनेस की भी जरूरत है थोड़ी सी, किस तरीके से सेंसिटाइज किया जाए, किस तरीके से आवाम को मोटिवेट किया जाए, कोई काउंटर नैरेटिव होना चाहिए सोशल मीडिया पे, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? डॉक्टर साहब सोशल मीडिया को आप लेके जाएंगे डिसइंफॉर्मेशन के साथ, जब लॉज बनाने पड़ेंगे आपको। सोशल मीडिया रिलेटेड है सारा डिसइंफॉर्मेशन के साथ, डिसइंफॉर्मेशन थ्योरीज, और जो उसके ऊपर एक पूरा सिस्टम के साथ वो लेकर चलते हैं, आपको डील करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऐसी जमातें जो शायद खामखा इस सोच को इस वक्त तकवीयत दे रही हो, जैसे अभी डिस्कस आप लोग कर रहे थे, उन जमातों के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा कि वो इस सोच को तकवीयत ना दें। तीसरा सबसे अहम तरीन चीज है लॉ एंड ऑर्डर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के वो लाइंस जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए उनको क्रॉस ना करने दिया जाए। ये लॉ एंड ऑर्डर सुपीरियर है आपकी मुईशत से, आपकी मुआशी बहाली होगी तब जब आपका लॉ एंड ऑर्डर, जो आप एक ट्रू स्पिरिट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे एज ए स्पीकर नेशनल असेंबली आप पार्लियामान के अंदर है, चाहे एज ए डीपीओ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चाहे आपका ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर है इंटीरियर से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जी लेके, आपको लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा बीफ अप करना पड़ेगा और अपने इदारों को। अच्छा सर, वो तो खोखड़ी साहब, वो तो हमारा देखिए ना कैपेसिटी इश्यूज हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी कैपेसिटी इश्यूज है, इनहांस कर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं
کہ آخر یہ جو اگر ہم اس طرح اس کو ڈیل دے دیتے ہیں اور اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ جی ہم معاشی طور پر استحکام اب ہوگا تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, الزام امریکہ سے شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری حکومت ختم کی. اب تو ایک برادر اسلامی ملک جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے, صف اول پر پاکستان کے سفارتی تعلقات کی ہم بات کریں, یعنی ہمارے لیے وہ مین پلر ہے, اگر تو اس پر بھی تنقید ہوگی تو یہ تو کسی جماعت کا تو امپیکٹ نہیں جاتا نا سر, یہ تو ملک کے تشخص کا معاملہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آپ ان کو ملک کی معاشی ترقی جس لیول پر بھی آ جائے انہوں نے تب بھی راضی نہیں ہونا. یہ کلٹ ہے اور کلٹ کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہوگا, کلٹ مینٹیلٹی کو سمجھنا ضروری ہوگا, کلٹ کے وائرس کو ختم کرنے کے جو محرکات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہوگا, ان میں سٹیجز بنانی ضروری ہوں گی, بائفرکیشن ضروری ہے, لوگوں کو ان کے مقامات کے مطابق ڈیل کرنا ضروری ہے. سر سوشل میڈیا پہ جو ڈوز دی جا رہی ہے, جو سوشل میڈیا پہ ڈوز دی جا رہی ہے اپنے جو سپورٹرز ہیں, اس ڈوز کو دن بدن بڑھایا جا رہا ہے, اس ڈوز کی جو کیپیسٹی. اس کا علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی, اس کا علاج ہے کہ اس کے بارے میں قانون سازی ہو, ڈس انفارمیشن کے فتنے کو ختم کیا جائے, اور آپ کو اس دور جدید کے فتنے کو اپنے ملک کے اندر کرٹیل کرنا چاہیے. ٹک ٹاک امریکہ نے بند کر دی نا, چائنا نے وی چیٹ کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر نہیں چلنے دیتا, تمام گلف اور ان کے اندر واٹس ایپ کالز نہیں ہو سکتی. یہ جو ایک تو سر پھر یہ جو آزادی اظہار رائے کے چیمپئن ہیں, بین الاقوامی سطح پہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والے ہیں, پھر یہ آڑے آ جاتے ہیں. نہیں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ڈس انفارمیشن تو دنیا پوری کے اندر کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے. یہ واحد ملک ہے جس کے اندر کوئی آدمی کوئی بھی الزام لگا دے آپ کے سامنے آج کہ جی زہر پلا دیا گیا ہے, ڈاکٹرز کی رپورٹ آ رہی ہے, اور سر آج جو ہے بلڈ سیمپل اور یورین سیمپل تک نہیں دیا گیا, اس کا ٹیسٹ نہیں ہونے دیا گیا, پھر اور جھوٹ پھیلا دیں جی زہر دیا جا رہا ہے. اب اس چیز کو بانٹنا شروع کر دیں تو اس جھوٹ کا ڈس انفارمیشن کا علاج کیسے ہوگا؟ لاز کو آپ کو ٹرک کرنا پڑیں گے. ہاں یہ بات جو کر رہے ہیں, ویسے روکھڑی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے جمال شاہ صاحب, کہ آپ کو ریگولیٹری باڈیز بنانی ہوگی, اس کو ریگولیٹ کرنا ہوگا, کہ یعنی کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر, بلکہ ہمارے بھائی میں انور رضا صاحب سے بھی اسی حوالے سے ان کا بھی ٹیک چاہوں گا کہ ہم نے پیکا کی بات کی, ہم نے ریگولیٹ کرنے کی بات کی, اور بلکہ کافی حد تک اتفاق رائے پایا گیا, ہمارے حلقوں میں بھی اتفاق رائے پایا گیا کہ جھوٹ کسی کی بھی زندگی, پارلیمانی سٹرکچر کو, سیاسی نظام کو, پارلیمانی روایات کو پامال کیا جاتا ہے. اس کے لیے تو قانون سازی آپ لوگ کریں نا سر, تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح نہیں, ابھی اسمبلی بنی جمعہ 8 دن ہوا ہے, ابھی میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جو بہت بڑا فورم ہے, اب جب ہم اپوزیشن میں تھے تو یہ شہباز شریف صاحب تھے کہ خان صاحب کو پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں مسا کے معیشت کے لیے. بالکل. تو جب ہم اپوزیشن میں تھے بھی ہم حکومت کا کردار ادا کر رہے تھے, اب جب حکومت میں بھی ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئے, اس وقت عوام کو اس دلدل سے نکالے, عوام مہنگائی کی چکی میں پھنس رہا ہے, اور یہ جو آپ بد اخلاقی کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی کسی مذہب میں جھوٹ جائز نہیں ہے, دنیا کی کسی مذہب میں پروپیگنڈا جائز نہیں ہے. سر آٹا چینی بنیادی ضروری تعلیم صحت سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ آپ کو حکومت نہیں کرنے دینا. نہیں, عوام کو سوچنا چاہیے. دیکھو اس وقت جو روزمرہ کی اشیاء ہے, جو کچن جسے چلتا ہے, وہاں تک اپروچ لوگوں کی نہیں ہے. لوگ ہیلتھ تو بہت دور کی بات ہے, اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ سلوک ہو جاتا ہے. لیکن اب موقع ہے کہ میں نے کہا سب مل کے, سب بیٹھ کے, جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے وہاں پہ ایک بندے کے خلاف ایک پروپیگنڈا لگ جاتا ہے, اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. اس میں واقعی قانون سازی ہونا چاہیے تاکہ پھر ہم دیکھ سکیں کہ میں یہ بات لکھتا ہوں یا یہ میں چلاتا ہوں, میرے ساتھ پھر اس کا پروف ہے, ثابت کرنے کا کوئی مواد ہے یا نہیں ہے, ورنہ میں نے پھر سزا کاٹنی پڑی. ابھی ایک خاتون, بلکہ ہمارے لیے تو خواتین جو ہیں وہ بہت قابل احترام ہیں, اور ہمارا جو مذہبی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات میں اس میں بھی خواتین کا عزت اور احترام, بلکہ آج بھی ہم اگر کہیں ناظرین تو ہماری خواتین کی عزت اور آبرو کے لیے ہمارے محافظ آج بھی سرحدوں پر بیٹھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر خواتین کی جانب سے ابھی ایک وشال یوسفزئی ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کے حوالے سے ڈیفیمیشن بھی چل رہی ہے, انہوں نے جرنلسٹ کے حوالے سے بھی سوال اٹھانا, ایک نجی ٹی وی چینل کی بڑی سینئر ایک رپورٹر ہیں, ان پر الزام تراشی شروع کر دی. اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ تو اس کو تو پھر آپ کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا, پھر یہ تو بہت آگے بڑھ جائے گی بات. انتظار کس بات کا ہے
آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں شاہدہ صاحبہ. دیکھیں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا میڈیا میں ہماری بہت ساری خواتین اینکر پرسنس ہیں یا پولیٹیکل ہیں، ان کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ان کو کیا جا رہا ہے، جو ہراساں کیا جا رہا ہے، انتہائی قابل مذمت ہے. اور آج سے نہیں، میں دیکھ رہی ہوں 2013-14 کے سے مستقل ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری کئی خواتین صحافیوں کے ساتھ جو ہراسمنٹ کی گئی ہے. میں بالکل ضرورت اس امر کی ہے کہ سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ ڈس انفارمیشن پہ اور اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے، کسی کی کیریکٹر اسیسنیشن کرنا، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی خواتین شامل ہیں، لیکن اس کو جس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے. اب فار ایگزامپل بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب، کوئی بھی خواتین ملتی ہیں، کوئی بھی خاتون ہوتی ہیں، انہیں بیٹا کہہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں. اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ مریم کے حوالے سے یا بی بی آصفہ کے خطاب کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے جو باتیں کی گئیں وہ انتہائی قابل افسوس ہے. خواتین کا احترام ہمارے معاشرے میں کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک سمبل تھا، اور اس میں ہمیشہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری تعلیمات ہیں، ہمیں تو خواتین کو سکھایا گیا ہے، ہمارے فار فادرز، ہمارے پیرنٹس، ہمارے اساتذہ نے. ایگزیکٹلی. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو لوگ خواتین کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں احترام ہے، لیکن اس طریقے سے اب جو یہ معاشرہ نفرت اور انتشار اور تقسیم کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے ختم کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب اس طرح کی لیجسلیشن. تو ابھی آپ اپنے پارلیمانی بورڈ یا پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے پہ اس سجیشن کو فوری طور پر کہ فی الفور جو ہے یہ اس سوشل میڈیا اور یہ فیک نیوز پر جو ہے نا وہ کام کیا جائے تاکہ سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں کہ کسی کی عزت محفوظ رہے، کوئی کسی کی بے توقیری نہ ہو، پاکستان کا تشخص خراب نہ ہو. بالکل. دیکھیں ابھی آپ جیسا ابھی ہمارے کولیگ نے بھی کہا کہ اس وقت پارلیمان کا مکمل ہوئی ہے. ابھی اس میں تمام الیکشنز جو تھے وہ اب جا کے کمپلیٹ ہوئے، دونوں ہاؤسز کمپلیٹ ہوئے. اب وہ پروسیس کمیٹیاں بننے کا اسٹارٹ ہے. تو اب یہ سارے پروسیس ہو رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی لیجسلیشن پر بھی آئیں گے اور تمام کمیٹیاں بھی بنیں گی اور اس طرح کی جتنے بھی قانون سازی اس پہ کام کیا جائے گا. انور رضا صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو کہ آپ کو الیکشن کیمپین کا وقت بتا دیا جاتا ہے، کس طرح انتخابات ہوتے ہیں، آر اوز کا کیا رول ہے، ڈی آر او کا کیا رول ہے، انتظامیہ کا کیا رول ہے، اس سب کی وائلیشن سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا 12 بج تو جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا جاری رہے گا کہ وہ جناب یہ ہو گیا. اب اپنا نہیں بتائیں گے کہ جی فوگ میں کیا ہوا تھا، ڈسکا میں کیا ہوا تھا، یہ سارا کس طرح پلان ہوا تھا، ٹی ایس کیسے بیٹھا تھا. وہ سب بھول کے عوام کو دوسری طرف جو ہے اس کی ڈائریکشن موڑ دی جائے گی. تو آپ کو نہیں لگتا اس ٹول کے حوالے سے سخت قوانین جو ہیں وہ وقت کی عام ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب ذرا سمجھیے اس بات کو کہ سوشل میڈیا کو ایک بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک سیاسی جماعت مسلسل 2013 سے 2024 تک اس کا بھرپور استعمال کر رہی ہے. دیکھیے اس پر اب گورنمنٹ کو چاہیے، ماضی میں بھی ہم نے بڑا اس پر شور مچایا کہ تمام صحافتی تنظیموں کو، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیجئے اور جو آپ فیک نیوز اور جو ڈس انفارمیشن ہے اس کے بارے میں قوانین ہونے چاہیے. دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات و نشریات تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، تو یہ لیجسلیشن ہونے جا رہی تھی لیکن کچھ اینکرز کو اس پر بڑا اعتراض تھا کیونکہ دیکھیں میں اگر ایک رپورٹر ہوں تو میرے جو خبر ہے وہ 4 جگہ سے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، دن جا کے وہ آن ایئر ہوتی ہے. اچھا لیکن اس کی نسبت اگر آپ معذرت کے ساتھ ٹاک شو میں دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں جس کو مرضی چاہے آپ جس طرح مرضی ملائن کیجئے، لہٰذا ان کو کوئی پرابلم تھا، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. لوگوں کو پرابلم تھا، بدقسمتی سے ان کو اینکر یا جرنلسٹ کہنے سے بھی ہمیں تھوڑا بہت احتیاط کیا ہے. سر دیکھیں وہ سیاسی جماعتوں کی جب نمائندگی کوئی شروع کر دے گا اور باقاعدہ جا کر ان کی الیکشن کیمپین میں تقاریر جا کے کرے گا تو اگر ہم پھر ان کو اپنی صفوں میں ڈال کر کہہ دیں کہ جناب ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، یہ تو ہمارے جرنلسٹ ہیں، پیٹی بھائی ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ ہے نظام کی کمزوری. اگر آپ کے سوشل میڈیا سے متعلق سخت قوانین ہو اور ان پر عمل درآمد ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. میں کہتا ہوں ہونے چاہیے نا، میں سٹیک ہولڈر ہوں، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے بلیک میلنگ کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. آپ اگر ذرا سوشل میڈیا پر جا کر کوئی حق سچ کی بات کیجئے، آپ کو آپ کی فیملی کو اتنا ملائن کیا جائے گا کہ آپ خاموش ہو جائیں گے. یہ بھی ایک سیلف سینسرشپ ہے کی بدترین شکل ہے کہ آپ کو خاموش کرنے کے لیے، آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال کیا جائے گا. ٹکر جاتا ہے وہ ہمارے کرکٹر شاہد آفریدی تھے، اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ ٹرولنگ شروع ہوئی لیکن اس کے جو فینس تھے. لیکن سر کم از کم سوشل میڈیا پہ تو کم از کم اپنا نیریٹو تو ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے، کتنے لوگ ہوں گے ایسے کہ جو اتنی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ابھی شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بات کی کہ ہماری فیمیل جو اینکرز ہیں ان کو کتنا ملائن کیا گیا، ان کی ٹرولنگ
की गई। कितनी एंकर्स हैं जिन्होंने दलेरी से काम किया, एक आसमा शराजी हैं और दूसरा वो एक और हमारी एंकर हैं गरीदा फारूकी। इसके अलावा मुझे बताएं बहुत सारी फीमेल, क्या आप मेल खामोश हो जाते हैं कि यार हमारे घर की बात की जाएगी। आप देखिए ना, आप जर्नलिस्ट की बात करें, यहाँ ख़वातीन मजिस्ट्रेट्स को नहीं छोड़ा डॉक्टर साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किसी एक को या किसी एक को इस पे नहीं ला सकते, आपको कवानीन को सेट करना होगा। देखिए जब कानून होगा, किसी को भी अगर आप मलाइन करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ आपके खिलाफ डेफर्मेशन केस करेगा। आपको जब जजा और सजा का कॉन्सेप्ट होगा तो फिर आप इस बेगार को रोक सकते हैं। अदरवाइज आप इस सोशल मीडिया के जिनको बोतल में काबू नहीं कर सकते। इसी बात से हमें तो कतई कोई एतराज नहीं। हम जो है कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जमाल शाह काकर साहब, शाहिदा रहमानी साहब, अनवर रजा साहब और खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस बात से रजा साहब की कंक्लूड करते हैं कि सज़ा और जज़ा का अमल और सख्त कवानीन जब तक नहीं बनाए गए और इस इंतज़ार में बैठा रहा कि हम मफाहमत करेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि इसमें नाखुशगवार किसी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा ना हो। और आपने गुफ्तगू सुनी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद बुखारी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।